انسان کی علمی، عقلی و دینی صلاحیتوں اور رجحانات سے ہٹ کر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا فطری لگاؤ اور کھچاؤ رہتا ہے اور جنہیں وہ ہرگز اپنی یادوں سے مٹا نہیں پاتا۔ ان فطری چیزوں میں سے ایک وہ جگہ یا مقام ہے یہاں انسان کا جنم ہوتا ہے، یعنی اس کا آغاز اور شروعات ہوتی ہے۔ اس محلے، گاؤں، شہر اور ملک کی وہ گلیاں، بازار اور چوبارے، یہاں اس کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا گزرتا ہے۔ وہ انہیں ہرگز اپنی یادوں سے نکال نہیں پاتا اور وہ یادیں اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اپنے گاؤں سے، محلے سے، شہر اور ملک سے پیار اور لگاؤ ایک فطری عمل ہے۔ یہ بات تجربے کی ہے کہ انسان جب قریب المرگ ہوتا ہے تو اس کے باطن میں ایک فطری خواہش ضرور جنم لیتی ہے، شاید وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ انسان کے من یا باطن میں جنم لینے والی فطری خواہش یہ ہے کہ مرنے کے بعد میں اپنے لوگوں یا بزرگوں میں جا ملوں، یعنی میں جس مٹی کا خمیر ہوں واپس اسی مٹی میں پھر مل جاؤں۔ مقدس یعقوب نبی ملک کنعان سے ہجرت کر کے ملک مصر میں جا بستا ہے، اور جب وہ قریب المرگ ہوتا ہے تو مرنے سے قبل وہ اپنے بیٹوں سے وصیت کرتا ہے کہ مجھے میرے باپ دادا کے پاس اس مغارہ میں جو افرون ہتی کے کھیت میں ہے دفن کرنا۔ وہ حکم کرتا ہے کہ اسی کھیت یا قبرستان میں ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ، میرا دادا اور میری دادی بھی دفن ہے۔ وہیں انہوں نے میرے باپ اسحاق اور میری ماں ربکہ کو دفن کیا، اور وہیں میں نے تمہاری ماں اور اپنی بیوی لیا کو دفن کیا ہے، تو مجھے بھی اپنوں میں دفن کرنا۔ ملک فارس میں گزری جلا وطنی کے دوران اسیر اسرائیلی اپنی مٹی کو، اپنے وطن اور اپنے شہر کو یاد کرتے ہوئے نوحہ کرتے ہیں۔ ان کے ماتمی نوحہ میں اپنے وطن، شہر اور مٹی سے محبت کا انس بڑی صحت کلامی کے ساتھ عیاں ہوتا ہے کہ وہ کیسے آزادی کے چھن جانے کے بعد اپنے وطن کو یاد کر کے روتے ہیں۔ زبور 137۔ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے سیون کو یاد کر کے روئے، وہاں بید کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ، ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں۔ اے یروشلم، اگر میں تجھے بھول جاؤں تو میرا داہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ اپنے دیس اور اپنے وطن سے محبت ماں کی محبت کی مانند ہوتی ہے۔ ماں چاہے جیسی بھی ہو وہ پیاری اور عزیز ہوتی ہے۔ انسان چاہے ساری دنیا کو تسخیر کر لے، سب کچھ پالے، مگر پھر بھی وہ وہیں جانا اور دفن ہونا چاہے گا جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ انسان کے اندر ایسی خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے، اور انسان کیوں اس خواہش سے، اس جذبے، کھچاؤ اور لگاؤ سے اپنے آپ کو جدا کر نہیں پاتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل اس کی بنیادی وجہ انسان کی بناوٹی ترکیب اور اجزائے ترکیبی ہیں جن سے انسان کا وجود ممکن ہوا ہے۔ انسان کی بناوٹ اور تخلیق میں مٹی کو بطور بنیادی جز لیا گیا ہے۔ کائنات کی کسی اور چیز، قیمتی یا خام دھات کو نہیں۔ خدا نے انسان کی بناوٹ اور تخلیق میں صرف زمین کی
مٹی ہی کو استعمال کیا، کیونکہ انسان زمینی خمیر یا مٹی سے خلق ہوا ہے، اس لیے مٹی کی کشش، خوشبو، کھچاؤ اور لگاؤ یہ ایک قدرتی سچائی ہے جس سے انسان اپنے آپ کو کبھی جدا کر نہیں پاتا، اور اصل ہمیشہ اپنے اصل ہی میں جامد ہونا چاہتی ہے۔ ہر چیز ہمیشہ اپنے اصل کی جانب لوٹنا چاہتی ہے۔ انسان کی تخلیق چونکہ مٹی سے ہوئی ہے، اس لیے یہ مٹی انسان کے اندر خواہش پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنے اصل میں لوٹ جائے، یعنی کہ مٹی سے جا ملے، اور جب مٹی مٹی میں مل جاتی ہے تو یہ خواہش ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہے۔ اس لیے یعقوب نبی اپنے بیٹوں سے اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ تم مجھے میرے لوگوں میں دفن کرنا۔ وطن سے محبت کا یہ جذبہ انسان کے اندر ایک فطری عمل ہے۔